اور اس دنیا پانے کے اندر جو چیز ہے اس کے اوپر فنائیت طاری ہونی ہے. ہر چیز کے اندر خلود، ہمیشگی، بقا اور دوام نہیں ہے. جو چیز بھی اس دنیا کے اندر ہے اس کے اندر ایک نہ ایک دن فنائیت طاری ہونی ہے. اس لیے اس اصول کے تحت ہر شخص دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا سے نکل کر کے آخرت کے منزل کی طرف پہنچنا ہے. یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر ایک کو موت کے پل کو پار کرنا ہے اور موت کے پل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یعنی ہر ایک کو انتقال فرمانا ہے. انتقال دراصل مرنے کا نام نہیں ہے. انتقال نام ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانے کا نام انتقال ہے. موت مرنے کا نام نہیں ہے. موت دراصل نام ہے انتقال کا. یعنی انسان اس دنیا سے دوسری عالم آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا نام انتقال کرنا ہے. اسی کو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں موت کا آ جانا، موت کا ہو جانا. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر ایک پر آ کر رہے گی. ہر سی روح چیز پر، ہر جاندار پر موت کا آنا ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہر شخص اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو اس دنیا کے اندر خیر بات کہنا پڑے گا. ایک سوداگر نے کسی تاجر نے ایک ملاح سے، ایک ناخدا سے پوچھا کہ تمہارے آبا و اجداد کا انتقال کیسے ہوا؟ اس ملاح نے کہا کہ میرے آبا و اجداد چونکہ آج سدھا پشت سے جہاز چلانے کا پیشہ اختیار کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، یعنی جہاز چلانے کا کام کرتے ہوئے چلے آئے ہیں، اس لیے سب ڈوب کر کے مرے ہیں اسی دریا کے اندر. اس سوداگر نے کہا کہ اس دنیا جب اس سب ڈوب کر کے مرے ہیں کیا تمہیں ناؤ چلانے میں اور اس کام کو انجام دینے میں تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ تو اس ملاح نے، اس ناخدا نے اس سوداگر سے پوچھا کہ آپ کے آبا و اجداد کا انتقال کیسے ہوا؟ یعنی آپ کے آبا و اجداد دنیا سے کیسے گئے، کہاں پر مرے اور ان کا انتقال کہاں پر ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سب اسی گھر کے اندر، ہمارے گھر کے اندر مرے ہیں سارے آبا و اجداد. تو اس ناخدا نے کہا، اس ملاح نے کہا کہ آپ کو اس گھر کے اندر رہتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ جس گھر کے اندر آپ کے سارے پشتے اور آپ کے سارے آبا و اجداد مرے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جس جگہ پر جو ہے اس کو موت آنی ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے جو جس مقام پر ہو اور چاہے جو کہیں بھی ہو. موت کا جب وقت آئے گا تو جو اس کا مقام اللہ نے معین کیا ہے اس مقام پر وہ پہنچ جائے گا. تو موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ اے دل تو کیوں گھبراتا ہے دمے، شاعر نے کہا ہے کہ اے دل تو کیوں گھبراتا ہے دمے. بہرحال شاعر کا مقصود یہ ہے کہنے کا، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ موت سے تم کیوں گھبراتے ہو، موت سے تم کیوں گھبراتے ہو کہ یہ راستہ خوب چلتا ہے، مسافر اس راستے پر خوب جاتے ہیں، یہ راستہ خوب چلتا ہے. یہ شاعر آخری مثال اس کا یہ ہے کہ یہ راستہ خوب چلتا ہے، مسافر اس راستے پر خوب جاتے ہیں، یہ راستہ خوب چلتا ہے. یعنی دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے. جس طریقے سے ایک مسافر ایک مقام پر جو ہے وہ ٹھہرنے کے لیے نہیں آتا ہے، مسافر جہاں پر بھی قیام کرتا ہے وہ یہ سوچ سمجھ کر قیام کرتا ہے کہ ہمیں ابھی اس کے بس کے بعد کہیں اور پر کوشش کرنا ہے، ہمیں کہیں اور پر جانا ہے. تو اس طریقے سے دنیا جو ہماری یہ قیام گاہ جو ہے عارضی قیام گاہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ دنوں کے لیے ہم یہاں پر مسافر بن کر آئے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں جو ہے ایک دن اس عالم فانی کو چھوڑ کر کے اس عالم بقا کی طرف ہمیں سفر کرنا ہے.
تو اس راستے میں مسافر چلتے ہیں، یہ راستہ خوب چلتا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ مصروف تائیان چمن ہے کلیل میں، سیاد تاب باندھ رہا ہے گلیل میں۔ یعنی شاعر کہنا چاہتا ہے جس طریقے سے باغ کے اندر پرندے کھیل کود کے اندر مصروف ہیں اور وہ اس بات سے باخبر ہیں، وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جو ہے سیاد یعنی شکاری جو ہے اپنے غلیل میں تاب یعنی ربڑ باندھ چکا ہے، وہ قریب کے اندر شکار کر لے، وہ اس بات سے باخبر ہے۔ دنیا جو ہے وہ باغ کی رنگینیوں میں اور اس کے وہاں پر جو ہے اس کی سرسبز و شادابی کے اندر وہ منہمک ہے، مشغول ہیں، اور وہ سیاد اور شکاری سے بے پرواہ ہیں۔ جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر رہ کر کے، دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا کے رنگینیوں میں اور دنیا کی جو ہے شادابی میں اور دنیا کی زرق برق ٹیپ ٹاپ اور شان و شوکت کے اندر جو ہے منہمک ہو کر کے اپنے عالم آخرت کو، موت کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا دائمی نہیں بلکہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے اور دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، یہ بہت بڑے تاجر تھے اور وہ تجارت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کا سفر جو ہے روم کے اندر ہوا۔ روم میں پہنچنے کے بعد ملک روم کے اندر جہاں پر قیصر بادشاہ گزرا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وزیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر جس وقت یہ پہنچتے ہیں پورا گاؤں لشکر اور سارے وزیر اور ملک کے اہم ترین لوگ جو ہے کسی سفر پر جا رہے تھے، اور وزیر نے کہا کہ ہم لوگ کہیں پر جا رہے ہیں، اگر آپ کو بھی چلنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے اور جا کر ان کا لشکر ایک جو ہے جنگل کے اندر رکتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جنگل کے اندر ایک اطلس یعنی جو ہے ریشم کے قیمتی کپڑے سے بنا ہوا ایک جو ہے خیمہ بنا ہوا ہے۔ اس خیمے کے اندر پہنچ کر کے اس خیمے کا طواف پہلے ایک لشکری سردار نے کیا، یعنی اس کا جو طواف کیا۔ پھر جب وہ طواف سے فارغ ہو گئے تو اس کا طواف جو ہے اس ملک کے ماہر ترین ڈاکٹروں اور فلاسفوں نے اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد عورتوں نے انتہائی زرق برق لباس پہنے ہوئے اور جو ہے سونے کا تشت جو ہے ہاتھ میں لیے ہوئے اس کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ وزرا بڑے بڑے لوگوں نے اس خیمے کا طواف کیا۔ طواف سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتے رہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قریب کھڑے وزیر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ وزیر نے کہا کہ قیصر روم کا ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان تھا جس کا انتقال ہو گیا، اسی کی یہ خبر ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہم لوگ سال بھر کے بعد ایک مرتبہ آتے ہیں اور اس خیمے کا طواف کرتے ہیں اور اس خیمے کا طواف کر کے جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں۔ مظاہرہ کرتے ہوئے ہم اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تجھ کو زندہ کرنے میں ذرہ برابر امکان ہوتا تو ہم حکومت، ڈاکٹروں، فلاسفروں اور اسی طریقے سے مال و دولت کا جو ہے ہم ڈھیر لگا کر کے اور تیرے اوپر جو ہے قیمتی چیزوں کو نچھاور کر کے تجھ کو زندہ کر دیتے، لیکن تیرا معاملہ تو اس مالک اور خالق کے ساتھ ہے کہ جس کے طاقت کے آگے دنیا کی کوئی تیرا باپ تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے آگے جو ہے نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ہر طاقت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اس شاعر نے کہا کہ اے کاش کی تو جان لیتا اس شبستان فنا کا انجام، کاش کی تو جان لیتا اس شبستان فنا کا انجام، کہ انسان اس شبستان فنا یعنی اس دنیا، یہ جو دنیا کی ایک باغ ہے، جس طریقے سے ایک باغ ہوتا ہے تو اس کے اندر پرندے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، اسے انسان اس دنیا کے اندر ایک پرندے کے مانند ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دنیا کی ادھر فنا ہونا ہے۔ کہ کاش کی جان لیتا انسان اس شبستان فنا کا انجام، کہ اس دنیا کی فنائیت کا انجام اگر انسان جان لیتا تو صورت شمع ہر ایک مقام پر وہ گریاں ہوتا۔ یعنی جس طریقے سے موم بتی کو آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقام پر آپ جلا دیجئے تو وہ جو ہے
وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان اگر آخرت کا انجام اور قبر کا انجام اور جو ہے میدان محشر کا منظر اگر اس کے سامنے آ جائے اور قبر کے عذاب کو دیکھ لیں اور آخرت کے جو ہے تمام مراحل اس کے سامنے اگر آ جائیں تو وہ ہر جگہ جو ہے وہ روتا ہی رہے گا۔ جو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت اگر اس کے دماغ میں اگر اتر جائے تو وہ وقت جو ہے اللہ کے سامنے کے لیے اللہ کے سامنے روتا رہے گا اور دل کے اندر وہ آخرت کے قرآن اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ تو یہ آخرت کا حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر فنائیت طاری ہے، کسی کو اس دنیا کے اندر دوام اور بقا نہیں ہے، اور کوئی بھی دنیا یہ بڑی سے بڑی قوت و طاقت مال و دولت خرچ کر کے وہ جو ہے اپنی زندگی کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتا۔ ملکہ الزبتھ تقریباً 1553 عیسوی کے اندر اس کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال کے وقت ملکہ الزبتھ نے کہا کہ اپنے موت کے وقت کہ اگر کوئی مجھے 1 منٹ کے لیے زندگی دے دے اور 1 منٹ کی اگر زندہ کر دے تو میں اس کو اپنی زندگی 1 منٹ کی زندگی کے بدلے میں اس کو 1 لاکھ روپیہ دوں گی۔ لیکن برطانیہ کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ایک لمحے کے لیے اور 1 سیکنڈ کے لیے اس کو زندہ نہیں کر سکا۔ نوشیروان بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، نوشیروان ایک عادل بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، خوش آمدید ہو کہ آپ کا ایک جانی دشمن کو اللہ نے آج اٹھا لیا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا نوشیروان نے اور کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ چاہے جتنا جو ہے روب، دبدبہ، حکومت، طاقت، سلطنت ہو، دیکھیے ذوالقرنین بادشاہ جس کو سکندر کہا جاتا ہے، اس کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا جس کو پوری دنیا پر حکومت ہو، لیکن اسے بھی موت آئی۔ اس نے پوری دنیا پر حکومت کیا اور اس کے سلطنت کے تحت پوری دنیا تھی، لیکن اسے بھی موت کے پنجوں سے وہ نہیں بچ سکا۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کے اوپر فنائیت طاری ہونی ہے اور ہر ایک کو فنا ہو کر کے ختم ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی جب موت طاری ہی ہونی ہے تو تقویٰ اور اپنی اصلاح کی فکر کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تقویٰ والی زندگی میسر ہو جائے۔ حتی امکان جہاں تک ہو سکے ہمیں تقویٰ والی زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے موت کی یاد کرنے کی اور بار بار یاد کرنے کی اور اسے یاد کر کے اپنے آخرت کو یاد تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔